بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام باران رحمت کے ساتھ آپ کا میزبان شکیل جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین محترم، باران رحمت پروگرامز کا وہ سلسلہ ہے جس میں ہم دینی، مذہبی، اخلاقی اور مختلف حوالوں سے جو موضوعات ہیں ان پر ایک گفتگو جو ہمارے ساتھ معزز مہمان تشریف فرما ہوتے ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسے نکات آپ کے سامنے رکھے جائیں، کچھ ایسے پہلو آپ کے سامنے رکھے جائیں جو آپ کی دینی اور اخروی زندگی دونوں میں آپ کے کام آ سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اور اس میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں قابل صد احترام جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب، جو ماشاءاللہ بہت بڑے عالم دین ہیں اور اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ہمارے ان پروگراموں میں تواتر سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ آج بھی ہماری جو نشست ہے اس میں جو گفتگو ہے وہ زبان کی پاکیزگی کے حوالے ہے۔ زبان کے حوالے سے ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی جسم میں یہ وہ واحد ایک عضو ہے جو انسان کو بلندی اور معراج تک بھی پہنچاتی ہے، اور اس کے بعد انسان کو ضلالت اور گمراہی کے گڑھوں میں بھی یہی زبان پھینکتی ہے۔ قبلہ رہنمائی فرمائیں گے، مجھے حضرت لقمان کی ایک روایت یاد آ رہی ہے غالباً، کہ جس میں انہوں نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ مجھے دنیا کی بہترین چیز پکا کر دو، تو اس نے زبان پکا کر لا کر دی آپ کو۔ پھر آپ نے کہا کہ دنیا کی بدترین چیز لا کر دو، تو اس نے زبان ہی لا کر دی۔ تو یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کا ایک، کیونکہ انسان کو قوت بیان عطا کی گئی، اور قوت بیان کا جو ذریعہ ہے وہ زبان ہے، اور یہی قوت بیان ہے جو انسان کے باطن کو صاف کرتی ہے اور انسان کے باطن کو باہر لاتی ہے۔ تو زبان کی پاکیزگی کیسے ممکن ہے اور کتنی ضروری ہے، اس حوالے سے ہماری ذرا رہنمائی فرمائیے۔ ماشاءاللہ، شکریہ بلکہ جناب۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ زبان کی پاکیزگی سے مراد کیا ہے؟ ماشاءاللہ، شکریہ جناب۔ آج کا موضوع جو ہے بڑا اہم اور ضروری موضوع ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس موضوع کو سمجھنے سے بہت ساری ہماری مشکلات جو ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں، ان مشکلات سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں، نجات پا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہماری جو اخروی زندگی ہے اس کی نجات اور اس کی کامیابی کا دار و مدار بھی اس زبان کی پاکیزگی پر ہی ہے۔ بے شک، اس لیے کہ زبان سے صادر ہونے والے جو کلمات ہیں ان پر مواخذہ ہوگا، ان کے بارے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ زبان سے جو چاہے آدمی کہتا رہے، اس کے بارے میں کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ جو غیر سنجیدگی کا ماحول ہے اس میں بہت حد تک لوگ اس سے غفلت بھی کر چکے ہیں کہ زبان کو جو مقدس رکھنا چاہیے، زبان کو پاک رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو زبان کی پاکیزگی سے مراد تو یہ بنتا ہے کہ زبان جو ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے ذکر میں تر رکھی جائے، قرآن مجید کی تلاوت میں تر رکھی جائے، اور تسبیحات اور اوراد وظائف پڑھے جائیں، اور زبان کے ساتھ ہمیشہ خیر کی تلقین کی جائے۔ کسی کے ساتھ جو کلام ہو، گفتگو ہو، وہ شائستہ ہو، وہ مہذب انداز میں ہو، وہ جو زبان سے کلمات صادر ہوں وہ کسی کے لیے تکلیف اور اذیت کا سبب نہ بنے، ہمیشہ خیر اور بھلائی پر مبنی ہو۔ اگر آدمی اس کا اہتمام کرے گا تو یہ زبان کی پاکیزگی ہے، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جس طرح آپ پہلے فرما رہے ہیں کہ سب سے اچھا جو لوتھڑا ہے بندے کے جسم کے اعضاء میں سے، وہ زبان کو اس لیے قرار دیا گیا کہ اس کے ذریعے بہت سارے خیر کے کام ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ اپنی بلندی کی معراج پر پہنچ سکتا ہے۔ اچھی گفتگو کے ذریعے لوگ بہت سارے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ عام روٹین کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے، جو ایک عام دکاندار ہے، تاجر ہے، اگر اس کی زبان اچھی ہوتی ہے تو لوگ اس کے پاس زیادہ جاتے ہیں، گاہک اس سے متاثر اور مطمئن جلدی ہوتے ہیں، اور پھر اچھی گفتگو کے ذریعے لوگوں کی تربیت کا بڑا سامان ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو زبان کی پاکیزگی جو ہے یہ انسان کے لیے بڑی ضروری ہے۔ زبان سے جو بھی کلمہ صادر ہوگا اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر پوچھ ہوگی۔ قیامت کے دن یہ ذمہ داری میں ہے کہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ کہا تو کیوں کہا ہے۔ آتا ہے حدیث پاک میں، حضرت سیدنا
معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑی پراپرٹی اور سب سے بڑی جائیداد اور سرمایہ جو ہے وہ اس کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی آقا حضور کیوں نہیں آپ ارشاد فرمائیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کف ھذا علیکا، اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر اشارہ کرتے فرمایا اس کو اپنے اوپر روک لو، زبان کو اپنے اوپر روک لو اور زبان کا استعمال درست کرو، اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ اگر زبان کا صحیح معنوں میں استعمال کیا گیا تو یہ گویا کہ بہت بڑا سرمایہ ہے بے شک جس کے ذریعے انسان دنیا آخرت میں کامیابی ہی حاصل کرے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید اور اہمیت کے ساتھ آقا حضور نے اسے سارا سرمایہ قرار دے دیا تو پھر اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا آقا حضور کی یہاں زبان سے جو کچھ صادر ہوگا یہ قیامت کے دن اس پر مواخذہ ہوگا، پوچھا جائے گا اس پر کہ جو ہم کہتے ہیں ہر ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، جب حضرت معاذ نے یہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا ساکلت کا امک یا معاذ، ہے معاذ تیری ماں تجھے روئے۔ یہ ایک عربی میں تعدیب کا، ایک ڈانٹ ڈپٹ کا یا متوجہ کرنے کا کلمہ سمجھا جاتا تیرے ہے۔ غم میں بیٹھے ہاں، تو سرکار دو عالم وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے کہ قیامت کے دن لوگ جہنم میں منہ کے بل گرائے جائیں گے، اوندے منہ جو گرائے جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ منہ کے اندر زبان ہے، زبان کے ناجائز اور غلط استعمال کی وجہ سے قیامت کے دن لوگ جہنم میں اوندے بل جو ہے وہ گرائے جائیں گے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے حدیث شریف سے کہ زبان کی حفاظت کرنے والے لوگ بہت بڑا سرمایہ حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بہت بڑا سرمایہ قرار دیا گیا ہے، اور وہ کامیاب و کامران لوگ ہیں جو اپنی زبان کا استعمال درست طریقے سے کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس زبان کا استعمال درست طریقے سے نہ کیا گیا تو اس حدیث شریف سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن مواخذہ ہوگا، اور پھر ایک ایک لفظ اور ایک ایک بات اور کلمہ جو زبان سے صادر ہوتا ہے اس کا قیامت کے دن حساب دینا ہوگا کہ آپ نے یہ کہا تو کیوں کہا، اس کی حکمت اور اس کی وجہ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی زبان ہے اور جو آپ کا زبان کا استعمال ہے وہی آپ کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کے قریب کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس اور کوئی ہنر نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ گفتگو اچھی کرتے ہیں، وہ بات اچھی کرتے ہیں، اور ان کی اس اچھی گفتگو اور اچھی بات کو سننے کے لیے لوگ دور دور سے ان کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے زبان، اور پھر زبان کا جن لوگوں کو سلیقہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور قوت گویائی اور آواز کی خوبصورتی اور عمدگی، تو یہ زبان کے ذریعے اس کا استعمال جتنا عمدگی اور خوبصورتی سے کوئی کرتا ہے اتنا زیادہ لوگ اس سے فیضیاب بھی ہوتے ہیں۔ ہوتی ایک بات ہی ہے، وہ اگر اچھے پیرائے میں کی جاتی ہے تو اس سے لوگوں کے دل خرید لیے جاتے اب ہیں۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الہانی کے بارے میں ہم سنتے بارے میں ہیں ہے کہ وہ جب حمد خدا اپنی الہان میں وہ پڑھتے تھے تو پرندے تک جو ہے وہ آ کے ان کی آواز سے مسحور ہو کر اور وہ ان کی حمد سنتے تھے۔ ہاں، تو یہ حقیقت ہے کہ جس کی آواز کا جو زبان کے ساتھ تعلق ہے ظاہر ہے وہ بڑا گہرا تعلق ہے، آواز زبان کے ذریعے ہی صادر ہوتی ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ زبان کا استعمال جتنا خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ کیا جاتا ہے اتنا زیادہ بندہ اپنا معاف ضمیر کا اظہار کر سکتا ہے، اپنا میسج کنوے کر سکتا ہے اور اگلے لوگوں کو اپنے قریب کر سکتا ہے۔ جو اخلاق اور عادات اور کردار کے ذریعے صوفیاء کرام نے لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا اور اپنے قریب کیا اور ان کے جو ہے دل جیت لیے ہیں، تو اس کے اندر زبان کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ وہ جو اخلاق کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ پیش آتے ہیں اس کے ذریعے لوگ جو ہے قریب آتے ہیں، تو حتیٰ کہ ایک ایک بات جو ہے وہ یاد رکھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو اگر اس کا استعمال درست نہ کیا جائے تو پھر جو ہے یہ زبان کے ذریعے صادر ہونے والے کلمات لوگوں کے دلوں کو چھلنی کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ عربی کے ایک شاعر نے بڑا پیارا کہا تھا، جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ اس نے کہا تھا کہ تیروں اور نیزوں کے جو زخم ہیں وہ تو مندمل ہو جاتے ہیں
وہ تو ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کور ہو جاتے ہیں، لیکن لسان اور زبان سے جو دوسرے کو زخم دیا جاتا ہے وہ زخم دل پہ لگتے ہیں، وہ زخم دل پہ لگتا ہے اور وہ منتمل نہیں ہوتا۔ بے شک۔ لوگ یاد رکھتے ہیں فلاں نے یہ بات کی، اور پھر وہ بات جو ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے، تو اچھی بات کا ایک واقعتاً ہی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اور بری بات کے بہت بڑے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیے زبان ہی سے آپ حق گوئی کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ورنہ تو خاموشی، اگر آپ کے سامنے کوئی ظلم ہو رہا ہے اور آپ اس پر خاموش ہیں اور آپ وہاں پر زبان کو استعمال نہیں کرتے تو آپ مجرم قرار پاتے تو آپ مجرم قرار ہیں۔ بے پاتے شک ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کا شعر تھا نا کہ ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ تو یہ زبان دل کی رفیق اس صورت میں ہوتی ہے جب بندے کے دل کے اندر صداقت ہے، دیانت ہے، اور اس کا اظہار زبان کے ذریعے بر موقع کرتا بھی ہے۔ جہاں پہ موقع ہے وہاں پہ اگر وہ اظہار نہیں کرتا تو ظاہر ہے وہ پھر گویا کہ یہ عظمت اور سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ جتنا تبلیغ دین کا دیکھا جائے اجر آیا اور اتنی فضیلت اور اتنی عظمت ہے، وہ بھی تو زبان کے ذریعے ہے، اور تلاوت قرآن مجید ہے تو وہ بھی زبان کے ذریعے ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے تو اس میں بھی زبان کا ہی عمل دخل ہے۔ حکم بھی ہے نا، قولوا قولا سدیدا، قولوا قولا سدیدا۔ قرآن مجید نے کتنے پیارے انداز میں کہا ہے کہ آپ جو ہے سیدھی سیدھی بات کریں، اپنے قول کو درست، قول کی درستگی کا اس کے اندر صبر ہے۔ تو یہ آدمی زبان کا استعمال اگر محتاط طریقے سے کرے، درست طریقے سے کرے، پھر تو اس کے اندر بیش بہا برکتیں اور عظمتیں ہیں، لیکن اس کے جو خطرات ہیں یا خدشات ہیں وہ بھی اسی طرح زیادہ ہیں۔ اگر اس کا درست استعمال نہیں کیا جائے گا پھر ان نقصانات کو بھی بندے کو اس دنیا کے اندر بھی اٹھانا پڑے گا اور آخرت کے دن بھی اٹھانا پڑے گا۔ کہا جاتا ہے نا کہ عقل مند اور بے وقوف کے درمیان جو ایک فرق ہے وہ یہی ہے کہ عقل مند بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور بے وقوف جو ہے وہ بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ ہاں بالکل۔ اس سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی بات اگر کہنی ہے، کوئی کسی سے کوئی ذکر کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، تو ہمیں اس سے پہلے سوچنا ہے کہ اس بات میں مضمرات کیا ہیں، اس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے یا نہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم بعد میں پشیمان ہوں۔ بڑا خوبصورت ایک قول بولا جاتا ہے نا اسی طرح، پہلے تولو پھر بولو۔ یہ جو سنہری اصول ہے یہ بھی اس زبان کی درستگی کے لیے، اس کے درست استعمال کے لیے، کہ پہلے پراپر تولو، سمجھو کہ میری اس بات سے کیا کیا فائدہ ہوگا اور کتنا نقصان ہوگا، وہ پہلے پوری چیز کو مد نظر رکھ کر بولا جائے تاکہ نقصانات سے آدمی اپنے آپ کو بچا لے اور اس کے جو فائدے ہیں، جو اس کی عظمتیں اور برکتیں ہیں وہ حاصل کر سکے۔ بلکہ انسان کی اپنی شخصیت کی بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی شخصیت کے بارے میں جب ہم ایک رائے قائم کرنا چاہتے ہوتے ہیں تو ہم اس کی جو طرز گفتار ہے، اس کی جو گفتگو ہے، اس سے ہم اس کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کتنا سنجیدہ ہے، کتنا معتبر ہے، اس کی بات میں کتنا وزن ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ فحش گفتاری کرتا ہے، فضول واہیات باتیں کرتا ہے، مذاق میں ہر بات کو اڑاتا ہے، تو اس کی شخصیت بھی اتنی ہی غیر معتبر ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جی۔ یہ تو جس طرح کلام کا استعمال درست طریقے سے نہیں کیا جاتا، اتنے زیادہ اس کے آگے گناہ بھی سرزاد ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کاسور کلامہ کاسور سخطہ، جس کی گفتگو زیادہ ہوگی اس کی پھر لغزشیں بھی زیادہ ہوگی۔ ومن کاسور سخت، جس کی لغزش زیادہ ہوگی، کاسرت ذنوب، اس کے گناہ بھی زیادہ ہوں گے۔ تو ومن کاسرت ذنوب کانت النار اولی بہ، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم کے زیادہ حقدار بھی ہوگا۔ ناظرین ابھی وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ایک وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔